شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور نمرود سے مناظرہ۔ پچھلے وقتوں میں ظالم تھا ایک حکمراں، نام نمرود تھا، وہ تھا ایذا رساں، خود کو رب کہتا تھا، وہ خبیث و لعین، اس نے برپا کیا اپنا ناکام دین۔ اس کے لوگوں میں آزر تھا ایک بت فروش، ماں سوا اس کو دولت نہ تھا کوئی ہوش، ہر طرف بت گری بت فروشی ہی تھی، اتنی نادانی میں زندگی کٹتی تھی۔ تب خدا نے ابراہیم پیدا کیا، اس نے دین خدا آ کے زندہ کیا۔ باپ آزر، ابراہیم اس کا پسر، یعنی ایک گھر میں ہی آ گئے خیر و شر۔ اپنے بچپن میں یہ جستجو کے سبب، سوچا ہے کون اس دنیا کا اصلی رب؟ کیا یہ پتھر جو مکھی اڑاتے نہیں، یا یہ سورج جو ڈھلتا ہے جا کر کہیں؟ ممکنہ قوتوں کے لیے سوچ کر، رب کوئی اور ہے پہنچے اس نقطے پر۔ رب ہے وہ جو ہے سب قوتوں کا ہی رب، چاند سورج ستارے ہیں جس کے سبب۔ یوں ابراہیم کو رب کی پہچان ہوئی اور عبادت کی منزل بھی آسان ہوئی۔ باپ نے جب ابراہیم سے یہ کہا، جا کے بت بیچ اور اپنی دولت کما، چاروں ناچار بت بیچنے چل پڑے اور حق کی صدا وہ لگانے لگے۔ بت زمیں پر گھسیٹے لگائی صدا، گر یہ رب ہے کہو اس سے مکھی اڑا، دیکھ سکتا ہے نہ ہی بول سکتا ہے یہ، کیسے کہتے ہو بندوں کی سنتا ہے یہ؟ قوم کو ایسے سمجھایا پھر آپ نے، ان کی عقلوں پہ پردے تھے لیکن پڑے۔ ایک دن ایک تہوار میں سب گئے، ایک بہانے سے ابراہیم گھر میں رہے۔ شہر خالی ہوا تو ابراہیم نے ایک بت خانہ کی راہ لی چل پڑے۔ ایک بڑے بت پر کلہاڑے کو چھوڑ کر، آ گئے وہ سارے ہی بت توڑ کر۔ لوگ لوٹے تو سر کو پٹکنے لگے، قہر آئے گا اب جلد کہنے لگے۔ اور ابراہیم سے آ کر وہ کہنے لگے، تو نے بت کس لیے توڑے ہیں قوم کے؟ تب انہوں نے کہا، بت سے پوچھو ذرا، جس کے کاندھے پہ کلہاڑا ہے ایک بڑا۔ سٹ پٹا کر کہا آپ کی قوم نے، یہ ہے پتھر یہ ہرگز نہیں بولتے۔ تب ابراہیم بولے وہاں یک بہ یک، یہ ہے رب جو اڑاتا نہیں مکھی تک۔ یوں کیا لاجواب آپ نے قوم کو، اور بتایا کہ دھوکہ ہے یہ دوستو۔ ایک اللہ کو معبود جانو سدا، جس کے قابو میں ہے سانس کا سلسلہ۔ جب یہ گستاخی لوگوں نے دیکھی تبھی، دوڑے نمرود کے پاس پہنچے سبھی، اور شکایت لگائی غضب ہو گیا، ملک میں کوئی گستاخ ہے آ گیا۔ یوں گرفتار اللہ کا پیارا ہوا اور نمرود کے سامنے آ گیا۔ بولا نمرود میری ہے سب سلطنت، میں ہوں رب میری حکمرانی ہر جہت۔ تب ابراہیم سختی سے کہنے لگے، رب کے تابع ہیں یہ سانس کے سلسلے۔ بولا نمرود کرتا ہوں میں بھی تو یوں، جس کو زندہ رکھوں اور جسے مار دوں۔ پھر ابراہیم نے دی اسے ایک دلیل، اور نمرود ہونے لگا تب ذلیل۔ رب تو لاتا ہے مشرق سے سورج کا تھال، گر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ اب جواب اس کو کیا سوجھتا دوستو، بلبلا اٹھا غصے سے وہ صاحبو، غصے میں ہو کے فرمان جاری کیا، آگ کا ایک الاؤ جلاؤ بڑھا۔ شعلے جب آسماں کو پہنچنے لگے، اس میں حضرت ابراہیم ڈالے گئے، آیا امر خدا آگ ٹھنڈی ہوئی، بال بھی ان کا بیکا نہ یہ کر سکی۔
اور ادھر ایک مچھر نے حملہ کیا اور نمرود کے سر میں وہ گھس گیا۔ سر پٹکتا کبھی جوتے سے پیٹتا اور اسی حال میں ایک دن مر گیا۔ حق و باطل کے رخ رب نے واضح کیے اور سبق سامنے کھول کر رکھ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی سیدھی راہ پر چلائیں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق